رحمت کو تلاش کریں. ایک رحمت کا واقعہ اپنا بتاتا ہوں. ہم گاڑی میں جا رہے تھے, ایک جنازہ سامنے سے آ رہا تھا, اور جنازے میں میرے ساتھی شاید 2-4 یہاں بیٹھے ہوں. اس جنازے میں وہ جو جمعدار کا جنازہ, آپ تھے اس میں؟ اور کون تھا؟ آپ تھے؟ اور کوئی تھا اس میں میرے ساتھ بیٹھا ہوا؟ بلال تھا. کون ہے بلال؟ اچھا یہ بھی تھا. ہم گاڑی میں جا رہے تھے, 8 آدمی تھے گاڑی میں. آپ ڈرائیو کر رہے تھے؟ نہیں, ساجد کر رہا تھا. وہ گاڑی ڈرائیو, سامنے جنازہ دیکھا. مجھے کشف بھی نہیں ہوتا, ایک سچ بتا دیتا ہوں, کرامات بھی نہیں ہے میرے پاس, نہ جنات تابع. میں کہتا رہتا ہوں, واضح کہتا ہوں, میں بڑھیا ماننے والا حکیم ہوں. پتہ نہیں میرے من میں کیا ہوا کہ میں نے کہا یہ رحمت اور مغفور جنازہ ہے, مغفرت والا جنازہ ہے, اگر یہ پڑھ لیا تو بخشش ہو جائے گی. میں نے اسے گاڑی روکو. میں نے گاڑی والے سے کہا, میں نے کہا میں جنازے کو کندھا دیتا ہوں, تو گاڑی موڑ کے آ جا. بازار میں جنازہ آ رہا تھا, آگے کچھ دور جنازہ گاہ تھی, اور جنازے کے ساتھ جو بندے چل رہے تھے وہ جمعدار تھے, نالیاں صاف کرنے والے, لیٹرین صاف کرنے والے. اکثر یہ ہمارے ہاں پاکستان میں جمعدار عیسائی ہیں, لیکن کچھ علاقے ایسے ہیں یہاں جمعدار مسلمان ہیں. اس جگہ وہ مجھے پتا تھا, میرا اپنا شہر ہے وہ, تو وہاں جمعدار مسلمان. میں نے دیکھا یہ جنازہ آ رہا ہے, اور پیچھے ساری وہی 10-15 کتنے بندے ہوں گے, 10-12 آدمی, بس اتنے آدمی تھے. خیر میں اتر گیا, میرے ساتھی اتر گئے, اور ہم کندھا دیا. اچھا مجھے کندھا دیا نا, کچھ لوگ جانتے تھے, وہ بھی بات کے کندھا دینے لگے. اس نے کہا شاید اس کا کوئی رشتہ دار ہے, کچھ جاننے والے, کچھ ایسے. ایک دکاندار بھاگ کے آ گیا اور بھی ساتھ آ گیا. مجھے کہا خیریت تو ہے, کون ہے؟ میں نے کہا مجھے پتہ نہیں کون ہے. مجھے دیکھا کندھا بھی دے رہا, مجھے حیران ہو کے دیکھنے لگا. پھر دوسرا پوچھا, خیریت تو کون ہے؟ میں کہا مجھے پتہ نہیں کون ہے, مجھے کوئی خبر نہیں کون ہے. خیر ہم وہاں لے گئے. اب ان کے پاس جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں تھا, اور غریب کا کون جنازہ پڑھے اور کون پڑھے. ایک انسپیکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے, اور وہاں بندہ کھڑا وہ تھا جس کا انسپیکٹر کے لیٹرین اور وہ ان کی صفائیاں کرتا تھا, اس کا بھانجا یا بھتیجا اس طرح کا تھا, اور جوان تھا, کوئی 27-28 سال کا کم ویش, ایسے جوان تھا. وہ جوان تھا, اس کا ہم نے چہرہ دیکھا اور انہیں رکھا. ہم چند آدمی گاڑی والے تھے, 8 بندے ہم تھے, 10-15 بندے وہ تھے کم بیش. بس جنازہ, مولانا ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, ولی صاحب, انہوں نے جنازہ پڑھایا. اوہ میرے دوستوں, میں کیا بتاؤں, مجھے اب تک وہ بھید سمجھ نہیں آ سکا. کئی دفعہ سوچا کہ اس کے پاس جاؤں. وہ عمل ایک میں نے جو بتایا, شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود شریف میں لکھا ہے کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک مائی آئی کہ مجھے اپنے بیٹے کو دیکھنا ہے, مرنے کے بعد اس کی کیا حالت ہے. تو آپ نے فرمایا 4 رکعت نماز نفل پڑھ, ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الہاکم التکاثر ملا, اور یہ نفل پڑھ کے سو جا, تو اس کی جو مرنے والے کی حالت ہے وہ تیرے سامنے کھل جائے گی. یہ عمل واقعی لاجواب ہے. یہ میرے شیخ نے مجھے ایک دفعہ اجازت دی تھی, آپ سب کو اجازت ہے. کسی کو جلدی, کسی کو دیر میں, بعض کو ایسا ہوتا ہے ایک ہی رات میں نظر آ جاتا ہے, اور بعض کو ہوتا ہے کچھ زیادہ وقت ہے. ورنہ تجربہ ہے کہ ملتا ہے وہ بندہ مرنے کے بعد جس نے دیکھنا ہو کہ میرے مرحوم کی اللہ کے ہاں کیا حالت ہے, کیا مقام ہے, کیا ضرورت ہے, کیا محتاجی ہے, یا اس کو کیا ہے. یہ عمل بہت لاجواب ہے. میں نے کئی دفعہ سوچا یہ عمل کروں, لیکن بس میری کوتاہی, وقت نہ مل سکا. لیکن اس کے جنازے پہ جو میں نے برستی رحمتیں دیکھی, جو برستی عطائیں دیکھی, بالکل سوکھا سہما اس کا چہرہ تھا. بعض میں اس نے پہچان لیا, اس نے سیلوٹ مارا, سر, اور وہ جو سر صاحب تھے وہ بھی جنازے میں ساتھ تھے, کھڑے ہوئے ہیں. انسپیکٹر تھے, وہ پولیس کے انسپیکٹر ہیں, شریف آدمی ہیں, وہ بھی ساتھ تھے. اور وہ جو ہیں وہ جنازہ ہم نے اس کا پڑھا. میں حیران ہوا, وہ اتنے خوش.
کہ یہ گاڑی والے بندے اور یہ مالدار آدمی جو ہمارے پاس ساتھ بہت کچھ مالدار بھی لوگ بھی تھے، یہ مالدار آدمی ہمارے جنازے پہ جمع داروں کے، انہیں لوگ چوڑا کہتے ہیں، چوڑوں کے جنازے پہ یہ لوگ آئے. یہ رحمت ہے کن کے لیے؟ ہمارے لیے. ہاں جنازہ پڑھنے والوں کے لیے، کہ بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں، بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں، کچھ جنازے ایسے ہیں جن میں مجھے کچھ احساس ہے. ایک حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ کا میں نے جنازہ 78 میں پڑھا تھا، میاں عبد الحادی صاحب رحمت اللہ علیہ کا، اس میں مجھے ایک احساس ہے کہ شاید میری بخشش کا سامان ہو جائے. ایک اور ہے کچھ احساس ہے، ایک اس جنازے کا، اس جس کو دنیا والے چوڑا کہتے تھے، اس جنازے کا مجھے احساس ہے کہ شاید بخشش کا نظام ہو جائے. ورنہ دائیں بائیں میرے پاس کوئی نیکی، کوئی سرمایہ کچھ بھی نہیں ہے.